نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 94 اس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی علیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، کہ اے ایمان والو، جب تم اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق کر لیا کرو، اور اس کو جو تمہیں سلام کرے یہ نہ کہو کہ یہ مسلمان نہیں۔ دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرتے ہو تو یقین رکھو کہ اللہ کے پاس بہت اموال غنیمت ہیں۔ اس سے پیشتر تم بھی تو ایسے ہی تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، بس تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ تو سورہ نساء کی آیت نمبر 94 کا جو شان نزول ہے، اس میں کئی واقعات ہیں جو نقل کیے جاتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل جو ہیں وہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ابی بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک سماعت کے ساتھ، ایک گروپ کے ساتھ عدم کی طرف جو ہے نا وہ بھیجا۔ یہ کوئی وادی تھی، مکہ اور یمامہ کے درمیان کوئی علاقہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں اس جماعت میں ابو قتادہ بن ربیع اور محلم بن جسامہ بھی تھے، دو صحابی۔ ہم روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ ہم اس وادی میں پہنچ گئے تو ہمارے پاس سے عامر اشعجی کا گزر ہوا، تو اس نے ہم کو سلام کیا تو ہم نے اس کو کچھ نہ کہا، لیکن محلم بن جسامہ نے اس پر حملہ کر کے اس کا قتل کر دیا اور اس کا جو مال اسباب تھا وہ اپنے سے چھین لیا۔ ہم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بیان کیا، اس پر قرآن کریم کی آیت کریمہ ہمارے متعلق نازل ہوئی کہ خوب تحقیق کر لیا کرو، جو تم کو سلام کرے اس کو یہ نہ کہو کہ یہ مسلمان نہیں۔ اور دوسرا قول، دوسری روایت امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام بخاری جن کو کہتے ہیں، انہوں نے نقل کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو سلیم کا ایک شخص تھا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے پاس بکریاں چرا رہا تھا۔ اس نے سلام کیا تو صحابہ کرام نے اس کو پکڑ کر قتل کر دیا اور اس کی بکریاں لے کر واپس شہر مدینہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ تو دوسرا واقعہ یہ آتا ہے کہ اس موقع پر اللہ کریم نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اور اس روایت کو امام بخاری نے بھی بیان کیا ہے،
صحیح مسلم میں ہے، سنن ابو داؤد میں ہے، سنن ترمذی میں ہے، سنن کبر النسائی ہے، کئی احادیث مبارکہ اس روایت پر ہیں، حضرت ابن عباس کی روایت پر۔ اور پھر آگے ایک اور امام ابن جریر طبری نے اپنی سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے کہ یہ آیت قبیلہ غطفان کے ایک شخص مرداس کے متعلق نازل ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غالب لیسی کی قیادت میں ایک لشکر فدق کی طرف روانہ کیا۔ وہ خیبر کے رستے میں ایک علاقہ تھا فدق کا۔ ان کو وہاں مرداس غطفان کے لوگوں کے ساتھ ملا۔ مرداس کے ساتھی بھاگ گئے۔ مرداس نے کہا کہ با خدا میں مومن ہوں، میں اسلام لا چکا ہوں اور میں تمہارا پیچھا نہیں کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں صبح کچھ ہمارا جو گروپ سواروں کا وہ جب پہنچا، ایک جماعت آئی تو انہوں نے مرداس کو قتل کر دیا۔ حالانکہ مرداس نے ان کو سلام کیا لیکن اس کے باوجود انہوں نے قتل کر دیا اور اس کا مال و متاع لوٹ لیا۔ اور یہ فرماتے ہیں امام ابن جریر کہ یہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ الحاضر قیاس جتنی بھی حدیث مبارکہ اس آیت کریمہ کی نزول میں ملتی ہیں ان کا مضمون علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن اس میں سبق ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے کہ کسی نے سلام کیا تو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اللہ کریم یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو کہ تم اللہ کی راہ میں جب نکلتے ہو تو تحقیق کر لیا کرو، اور جب تمہیں کوئی سلام کرے تو یہ نہ کہو کہ تم مسلمان نہیں۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اسلام میں احکام شریعہ کا مدار صرف ظاہر حال پر ہے۔ جو بندہ کہتا ہے السلام علیکم، آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی حق نہیں دیا کہ آپ اس کے اندر کو ٹٹولیں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے۔ اللہ نے یہ قانون دے دیا کہ جس نے تم کو کہہ دیا السلام علیکم، اب تم اس کو یہ نہ کہو کہ یہ مسلمان نہیں۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ کریم نے یہ پرنسپل، یہ اصول واضح کر دیا کہ انسان، کسی بھی انسان کو کسی بھی شخص کا باطل ٹٹولنے کا حق ہی حاصل نہیں ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ زبان سے اقرار کر رہا ہے، اندر سے مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ کسی بھی شخص کو اللہ اور اللہ کے رسول نے یہ اجازت نہیں دی۔ جو زبان سے اقرار کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اگر اندر سے مسلمان نہیں ہے تو وہ جانے اور اس کا خدا جانے۔ جس نے معاملہ کرنا ہے، جس نے حساب و کتاب لینا ہے، آپ کا اور میرا، جس نے سب کا حساب و کتاب لینا ہے، تو جب اس کے پاس جائے گا وہ بندہ جو ظاہری مسلمان تھا اندر سے مسلمان نہیں تھا، یا جان بچانے کے لیے مسلمان بنا، یا جو کچھ بھی آتا، تو اللہ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا نا۔ لیکن کسی انسان کو، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ اگر کوئی ظاہراً تمہارے سامنے آ کر کہہ دے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر تم اس کو قتل نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ایک شاید جنگ احد کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ جب آیا، ایک کافر تھا، وہ لڑتا لڑتا آ گیا سامنے اور اس نے کلمہ پڑھ لیا تو صحابی نے اسے قتل کر دیا۔ تو آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات ہوئی تو آپ نے فرمایا تم نے کیوں قتل کیا اس کو؟ تو صحابی کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے محض اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ تو آپ نے فرمایا کیا تو اس کے دل کے اندر تو نے جان کر دیکھا؟ تم نے کیسے معلوم کر لیا کہ اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا؟ تو اس آیت کریمہ میں رب کریم نے یہ حکمن کہہ دیا کہ تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا۔ کوئی بندہ السلام علیکم کون کہتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے۔ پچھلی جو آیتیں کو ہم نے پرسوں بات کی کہ اللہ نے حکم دیا دعا کا، اور مسلمانوں کی دعا کیا ہے؟ السلام علیکم۔ تو جو السلام علیکم کہے گا آپ کو وہ مسلمان کہے گا، کوئی غیر مسلم تو نہیں کہے گا آپ کو۔ تو اب آپ کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کو ایمان کو ٹٹولتے رہیں کہ وہ کتنا ایمان ہے، کتنا ایمان والا نہیں ہے۔ اور اس کے متعلق کسی بھی انسان کے متعلق یاد رکھیے بد گمانی کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ ہمیشہ خوش گمانی رکھیں، اچھا پہلو دیکھیں، ڈارک پہلو جو ہوتا ہے نا کسی کا وہ نہ دیکھیں، اچھائی ہمیشہ کسی کو دیکھیں، اس کی برائی تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔
اس کے اندر کو ٹٹولنے کی کوشش نہ کریں. یہ ذمہ داری آپ کو اللہ نے نہیں دی، نہ اللہ کے رسول نے دی ہے کہ تم لوگوں کے احوال جانتے پھرو کہ اس کا احوال کیا ہے. احوال جانے اور پیدا کرنے والا جانے. ظاہراً جو بندہ کلمہ پڑھنے والا ہے، ظاہر جو آپ کو سلام کرتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم ان کو ہرگز نہ یہ کہو کہ یہ مسلمان نہیں. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ تم محض مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے قتل کرتے ہو نا. بھائی کافر سمجھ کر قتل کر دیا محض اس لیے کہ مال غنیمت مل جائے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے پاس مال ہے نا وہ ان سب مالوں سے بہتر ہے اور بہت زیادہ ہے. مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بڑا مال غنیمت ہے. تو یہ کہ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ جب جہاد کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کو مارتا ہے، تو وہ مال غنیمت کے لیے نہیں مارتا، وہ اللہ کے لیے مارتا ہے، اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے. اور جو مال کے لیے کسی کو قتل کرے گا وہ جان لے کہ وہ اللہ کے لیے جہاد نہیں کر رہا. تو یہ بھی اللہ کریم نے یہاں بابر کرایا کہ تم دنیا کے لیے اگر مال کے لیے کرتے ہو تو یاد رکھو، یقین کر لو، فَعِندَ اللَّهَ مَغَانِمُ كَثِيرًا، اللہ کے پاس مال غنیمت کی کثرت ہے، بہت مال غنیمت اللہ کے پاس. اور پھر یہ فرمایا، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جب یہ حکم آ گیا نا، یہ حکم، اس کے بعد جب کوئی معاملہ ایسا ہوا نا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاص لے کر دیا اپنے صحابی سے. اس نے ایسا کوئی معاملہ کیا کہ کسی نے کلمہ پڑھا یا سلام کیا اور اس کو قتل کر دیا گیا شبے میں کہ یہ کافر تھا، بچنے کے لیے اس نے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا قصاص ادا کرو، اس کا قصاص ادا کرو، کیونکہ اب حکم آ چکا ہے یہ کہ تمہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ تم کسی کے ایمان کو ٹٹولتا پھرے. جس نے زبان سے کہہ دیا تمہیں ماننا ہی ماننا، اس کے دل کا حال اس پر چھوڑ دو، اس کے رب پر چھوڑ دو. پھر اللہ نے فرمایا کہ تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، یعنی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے قبل اور کلمہ پڑھنے سے پہلے تم بھی تو ایسے ہی تھے. ان میں اور تم میں فرق کیا تھا؟ تم نے بھی کلمہ پڑھا تو اگر کوئی تمہارے کلمے پر یقین نہ کرتا اور تمہیں قتل کر دیتا تو پھر تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے تو سارے ہی کافر تھے اور مشرک تھے اور یہودی تھے اور نصارہ تھے، اور جو کلمہ پڑھتا چلا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ اسلام والا ہوتا چلا گیا، وہ مسلمان بنتا چلا گیا، وہ مومن بنتا چلا گیا. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ پہلے تم بھی انہی ہی طرح تھے. تو جیسے تمہارا ایمان آنے کے بعد تمہارا بدل گیا اندر، تو جو کہتا ہے ایمان میں لے آیا ہوں اس کا اندر بھی بدل جائے گا یا بدل چکا ہے. اس لیے یہ انسان کسی کو یہ حق نہیں دیا رب کریم نے کہ وہ کسی کے ایمان کو جانچتا پھرے، ناپتا پھرے، تولتا پھرے. اسے منع فرمایا اللہ کریم نے. اور پھر یہ فرمایا کہ دوسروں کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار. دوبارہ یہ فرمایا کہ اچھی طریقے سے جان لیا کرو، اچھے طریقے سے تحقیق کر لیا کرو کہ حقیقت کیا ہے. اور یہ یاد رکھو کہ اللہ تمہارے تمام کاموں سے خبردار، تمام کاموں سے خبردار ہے. تو اس آیت کریمہ سے دو چیزیں ہمیں ملی. ایک تو یہ کہ ہمیں کسی کے ایمان پر فتویٰ دینے کا حق حاصل نہیں ہے، قطعاً حق حاصل نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ایمان والا ہے وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے، دنیا کے لیے، مال و متاع کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے جہاد نہیں کرتا. آگے اللہ کی نے ارشاد فرمایا لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجات وکل وعد اللہ الحسنى وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی تکلیف کے جہاد سے جی چراتے ہیں اور گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، وہ لوگ
اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنے والے ہیں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اللہ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد کرنے والوں کو بیٹھ رہنے والوں پر مرتبہ اور فضیلت بخشی ہے، اور اللہ نے سب سے وعدہ بھلائی کا فرما لیا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بہر طور بیٹھ رہنے والوں پر زبردست اجر اور ثواب کی فضیلت دی ہے۔ تو اللہ کریم نے یہاں دو طبقات کی بات کی۔ ایک طبقہ وہ جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی ضرر کے، بغیر کسی تکلیف کے محض جہاد پر نہ جانا جو ہے نا، اس نے بہانہ کر لیا، تراش لیا اور گھروں میں بیٹھا رہا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو میری راہ میں نکل گیا جہاد کے لیے، مال کے ذریعے اور اپنی جانوں کے ذریعے جہاد کرنے کے لیے نکل گیا، اور جو گھر میں بیٹھا رہا عذر کے ذریعے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے اللہ کے ہاں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے میری راستے میں جہاد کیا، مال سے کیا یا جان سے کیا یا دونوں سے کیا، تو اللہ نے بیٹھ رہنے والوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، بیٹھ رہنے والوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر اللہ نے سب ایمان والوں سے وعدہ بھلائی کا ہی فرمایا ہے کہ اللہ کا ارادہ جو ہے وہ تو ہے ہی اس شخص کے لیے بھلائی کا جو ایمان لے کر آیا، اور اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بہر طور بیٹھے رہنے والوں پر زبردست اجر اور فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں دوبارہ رب کریم نے اس کو رپیٹ کیا اسی معاملے۔ تو اللہ کریم نے یہ مضمون بیان فرمایا کہ جو بندہ بغیر کسی عذر کے اللہ کے دین کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلتا، وہ اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جو جہاد کے لیے نکلتا۔ دونوں کا اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ علیحدہ ہے۔ اور ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس غیر الضرر سے مراد وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی عذر کے جنگ بدر میں شامل نہیں ہوئے، اور جہاد کرنے والوں سے مراد وہ مسلمان ہیں جو جنگ بدر میں جہاد کے لیے گئے تھے۔ تو ان میں سے دو صحابی ایسے تھے، عبداللہ بن حجش اور حضرت ابن ام مکتوم، یہ نبینہ صحابی تھے، دونوں صحابی نبینہ تھے۔ تو آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہ دونوں صحابی کیونکہ عذر تھا ان کے پاس، جہاد پر جانا چاہتے تھے لیکن چونکہ نبینہ تھے اور اس وجہ سے وہ جنگ نہیں کر سکتے تھے، تو لہذا ایسے اشخاص کے لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو نازل ہوئی ان کے لیے نازل نہیں تھی، ان کے لیے نازل ہوئی جو جن کے پاس عذر نہ تھا، منافقین تھے، عذر نہ تھا، بس بہانہ گاڑ لیا۔ تو جو صحاب چل کر آ گئے کہ اللہ کے رسول ہمارے لیے کیا حکم ہے، آپ نے جہاد کا اعلان کیا ہے، ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو آپ نے ان کو منع فرما دیا کہ تم گھروں میں بیٹھے رہو۔ اور پھر یہ ہے، یاد رکھیے گا کہ جو بندہ جانا چاہتا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے مال خرچ کرنا چاہتا ہے، میں نے آپ سے پہلے عرض کی تھی نا کہ آپ کا دل کرتا ہے میرے پاس مال ہو، میں خرچ کروں، لیکن آپ کے پاس مال نہیں ہے، تو اس مال خرچ والے کرنے والے کے جتنا اجر اللہ کریم آپ کو بھی عطا کرے گا۔ کیوں؟ آپ چاہتے تھے، آپ چاہتے تھے۔ اسی طرح جو صحابہ کرام صرف بینائی نہ ہونے کی وجہ سے جنگ بدر میں نہ گئے، لیکن وہ لڑائی کرنا چاہتے تھے لیکن وہ مجبور تھے اپنی جسمانی ساخت کی وجہ سے، تو اللہ کریم ان کو بھی ویسا ہی اجر لٹائے گا جیسا وہاں جنگ کرنے والوں کو لٹائے۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم ایک غزوہ پر جا رہے تھے لڑائی کے لیے، تو مدینہ میں کچھ مسلمانوں کو چھوڑ آئے تھے جن کا کوئی عذر ہوگا، جن کی کوئی مجبوری ہوگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ آئے تھے۔ ہم نے جب بھی کسی گھاٹی یا وادی کو عبور کیا تو آپ فرماتے تھے کہ مدینہ کے کچھ ساتھی تمہارے ساتھ ہیں، وہ جن کو مدینہ چھوڑ آئے تھے آپ فرماتے تھے وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینہ میں ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ مدینہ میں ہیں، وہ مدینہ میں ہیں لیکن عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے، ہیں وہ مدینہ میں لیکن عذر کی وجہ سے نہیں جا سکے،
وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں. آقا ہر گھاٹی گزرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہی ہیں. تو کیا بات سمجھ آئی کہ بندے کی نیت اگر ہو اللہ کے راستے میں کام کرنے کی، اور کوئی عذر، کوئی مزاحمت ایسی آ جائے، کوئی معاملہ ایسا ہو جائے کہ بندہ نہ کر سکے، تو اللہ کریم اس بندے کے نامہ اعمال میں وہ کام کرنے کا لکھ دیتے ہیں، جیسے اس نے وہ کام کیا ہو. ایک حدیث مبارک میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کا مفہوم اجمالاً میں بیان کر دیتا ہوں کہ قیامت کے دن ایک شخص کا نامہ اعمال جب اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، حساب و کتاب کیا جائے گا، ترازو پر رکھا جائے گا، تو اس کا ترازو جو نیکیوں کا ہے وہ اوپر آ جائے گا، بدیوں کا ترازو نیچے ہو جائے گا، اور اس کو جہنم کا جو ہے نا وہ حکم ہو جائے گا. اسی اثناء میں ایک فرشتہ ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کر آئے گا، اور وہ لا کر وہ اس پلڑے میں رکھے گا جو اونچا ہو چکا تھا، جس کا وزن کم تھا. تو جیسے ہی وہ کاغذ کا ٹکڑا لا کر وہ ترازو میں رکھے گا، وہ پلڑا نیچے بیٹھ جائے گا، اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، برائیاں کم ہو جائیں گی. تو وہ بندہ بڑا حیران ہو کر پوچھے گا، اللہ کریم جو کچھ میں نے کیا تھا اس کے سامنے حساب و کتاب ہو گیا، یہ نیکیاں ہیں، یہ بدیاں ہیں، اور وہاں انسان ہر کچھ جان جائے گا، اس کو نیکیاں بھی نظر آ جائیں گی، اس کو برائیاں بھی نظر آ جائیں گی. جیسے ویڈیو چل جاتی ہے، ساری کی ساری ویڈیو اس کے سامنے چلی جائے گی، ہر نیکی ہر بدی اس کے آنکھوں کے سامنے آ جائے گی. تو مولا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو اللہ کریم فرمائیں گے کہ بندے یہ تیرے وہ اعمال ہیں جن کی تو نے محض نیت کی تھی، لیکن کسی سبب سے تم کام کر نہ سکا. تو نے یہ چاہا تھا کہ میرے پاس مال ہوتا تو میں اس مجبور کی، اس غریب کی مدد کرتا، لیکن تیرے پاس مال نہ تھا، تو نہ کر سکا، تو میں نے تیرا وہ عمل ایسے ہی لکھ دیا جیسے تو نے یہ کام کر دیا. تو ہر نیک عمل جس کی آپ خواہش رکھتے ہیں کہ یار یہ میں کروں، لیکن کچھ سبب ایسے ہیں جو اس میں آڑے آ جاتے ہیں، عذر بن جاتا ہے، تو یاد رکھیے اس کا عمل جو ہے رب کریم اپنے کھاتے میں لکھ لیتا ہے کہ اس نے یہ کام کر دیا. لیکن بلا عذر، یعنی کہ آپ اگر عذر نہیں ہے تو پھر اگر اللہ کے راستے میں آپ مال نہیں خرچ کرتے، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے، تو اللہ کہتے ہیں کہ خرچ کرنے والے اور نہ خرچ کرنے والے، میرے راستے میں جہاد کرنے والے اور نہ جہاد کرنے والے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو لہٰذا جاتا کچھ نہیں، انسان کو اپنی سوچ پازیٹیو رکھنی چاہیے، ہمیشہ یہ خواہش کرنی چاہیے کہ میں کہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے کام آ سکتا ہوں، اللہ کے دین کے لیے کام کر سکتا ہوں، اللہ کی مخلوق کے لیے کام کر سکتا ہوں. تو اگر آپ کی سوچ پازیٹیو ہوگی، آپ نیکی کرنا چاہتے ہوں گے، نہ بھی کر سکیں گے، تو اللہ کے ہاں آپ کا اجر تحریر کر لیا جائے گا. اس لیے ہمیشہ ہمیشہ اچھا سوچیں اور نیکی کی طرف اپنے قدم کو بڑھانے کی کوشش کریں. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.